اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین صدق اللہ العظیم۔ اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے تھے۔ گزشتہ اور زیر مطالعہ آیات میں اللہ رب العزت نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بندگی رب کے بے مثال و لازوال مظاہرے کے اعتراف میں 2 مرتبہ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم قدر افزائی کرتے اور بہترین اجر و صلہ دیتے ہیں اپنے مخلص بندوں کو جو عقیدہ اور عمل میں بھی بہترین اور اطاعت و وفائے رب اور تسلیم و رضا کا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں کا استعمال کیا۔ زیر مطالعہ آیات میں اس قدر شناسی، عزت افزائی اور پروردگار کے اپنے ان محسنین یعنی مخلصین اور چنیدہ بندوں پر عطائے خاص کا ذکر ہے۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹوں اور دونوں سلسلوں یعنی بنی اسرائیل و اسماعیل پر اللہ کے بے شمار انعامات و احسانات بنی اسرائیل کو طویل عرصہ تک نبوت کے سلسلے اور امامت و قیادت انسانی کے منصب پر سرفراز کیا، اور بنی اسرائیل میں سے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تا قیامت امت خیر اور امت وسط کے فخر سے سرفراز کر کے انسانیت کی تا ابد قیادت و امامت کے منصب پر سرفراز کیا۔ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے تذکرے حسن عمل، قربانیوں، تبلیغ و دعوت کے مارکوں، آزمائشوں، استقامت اور وفاداریوں کو تا قیامت انسانیت کے لیے محفوظ اور ذکر خیر کو نسل در نسل انسانوں کے لیے رہنما اصول اور اسوہ عمل بنا دیا۔ تاریخ انسانی کے ان محترم، برگزیدہ اور پاکیزہ کرداروں اور شخصیتوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلام۔ یہاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں، قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ دیگر مقامات پر وسلام علی المرسلین تمام انبیاء کی خدمات کو انسانیت کی صلاح و فلاح، رہنمائی، ہدایت، اصلاح فکر و عمل کی مساعی کو خراج تعریف سے نوازا گیا۔ بلا شبہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، ان کا معاون و مددگار بھی ہوتا ہے اور کفیل و حسیب بھی، اور پھر بندگی کے دائمی اجر و ثواب جنت سے پہلے سلامتی کے پیغام کے ذریعے انہیں امر کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت و دلیل ہے کہ دنیا میں یہی پاکیزہ ہستیاں واجب الاحترام ہیں، ان کے پاکیزہ کردار واجب الاختیار اور تعلیمات واجب التعمیل ہیں۔ ان کے سوا نہ کوئی اور ہستی ہے دار جسے بندگان خدا اپنا امام و رہنما بنائیں۔ ان پاکیزہ بندوں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر تیسرا انعام ان کے ایمان پر مہر تصدیق، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے حقیقی، سچے، مخلص اور مومن بندوں میں سے تھا۔ بلا شبہ ان انبیاء و رسل کے ایمان اور حسن عمل کے معیار بالا و برتر کے مقابل کون دوسرا ہو سکتا ہے؟ البتہ ان کے طریقے، منہج، رویے اور حسن عمل کی اتباع اور پیروی تو کی جا سکتی ہے، اور یہی بندگان خدا سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق مطلوب ہے۔ انبیاء کے ان قصوں میں نصیحت بھی ہے اور عبرت کا سامان بھی اور نشان عمل بھی۔ اپنے انتہائی وفادار بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے چوتھا انعام و اکرام کا مظہر اسحاق علیہ السلام کی تقریباً 100 سال کی عمر میں ولادت باسعادت کی بشارت،
وبشرناہ باسحاق، پانچواں انعام اسحاق علیہ السلام کی نبوت اور صالحیت کا اعلان، نبی من الصالحین۔ انہی کی اولاد میں سے جناب یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی بنیاد پڑی اور نبوت کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، جو مصر میں بت پرستی کے طویل سلسلے کو ختم اور توحید رب عالمین کی برتری اور اجراء و نفاذ کے مارکوں میں سرخرو ہوئے اور عزت، عظمت، دولت، شان و شوکت، پاکیزہ کردار اور حسن عمل کے ایک اور بے مثل کردار ٹھہرے۔ قرآن عظیم نے بنی اسرائیل اور اولاد ابراہیم و اسحاق پر اپنے اس چھٹے انعام کو ان کے لیے برکتوں کے لامتناہی سلسلے سے موسوم کیا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاکیزہ کردار اور حسن عمل کے نتیجے میں دو کردار وجود میں آئے جن کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا، ایک محسن اور دوسرا خود اپنے اوپر کھلا اور واضح ظلم کرنے والے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ ذریت ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل و اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل سے دو مذہب یہودیت و نصرانیت وجود میں آئے اور بنی اسماعیل اسلام کے علمبردار ٹھہرے۔ ان دونوں نے دینی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات اور توحید و رسالت کے تقاضوں، عقائد و اعمال، انبیاء کی پیروی اور جانشینی کے حوالے سے مختلف رویے اپنائے اور اجتماعی کردار کا مظاہرہ کیا۔ ان سب کی تفصیل تاریخ اور قرآن عظیم میں بالتفصیل موجود ہے۔ یقیناً ان میں سے ایک گروہ حسن عمل کا مظہر بنا اور دوسرا خود پر صریح ظلم کرنے والا۔ اس ظلم کو جو ان لوگوں نے خود اپنے اوپر کیا، صریح اور واضح ظلم اس لیے کہا گیا کہ انبیاء و رسل نے آیات الہی، معجزات، دلائل، مظاہر قدرت و فطرت کو متوجہ کر کے ہر اسلوب و انداز سے خدائے واحد اور اس کی بندگی کی طرف متوجہ کیا۔ اس سے انکار و اعراض، اختلاف اور رد کرنے والوں کے پاس نہ تو کوئی عقلی جواز ہے نہ مستحکم دلیل اپنی گمراہی کی، سوائے ایک باطل و بیکار دعوے کے، یعنی آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ بدقسمتی سے اہل عرب مشرکین مکہ بھی اسے ہی مستند سمجھتے اور اس کی بنا پر خود پر صریح ظلم کرتے۔ اللہ کی خدائی کو جانچنے، ماننے اور ثابت ہو جانے کے باوجود تسلیم نہ کرنا اور اس کی بندگی سے خود کو دور رکھنا خود پر بھی ظلم ہے اور خدا پر بھی، جسے بے حیثیت معبودوں کے مقابل اور برابر لا کھڑا کیا جائے۔ مشرکین عرب یہود و نصارہ کو خبردار کیا گیا کہ ایک طرف وہ ابراہیم و اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کو اپنا جد امجد اور پیشوا سمجھتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، مگر ویسا کردار اور بندگی کا طرز حیات آخر کیوں نہیں اپناتے؟ وہ جائزہ لیں کہ وہ زمرہ محسنین میں سے ہیں یا خود پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیا جائے کہ انبیاء کی اولاد میں سے خود کو شمار کرنا ہی فخر کا باعث، فضیلت کا معیار اور نجات کے لیے کافی ہے، ہرگز نہیں۔ نجات، فلاح اور عزت و عظمت کے مستحق لوگ وہی ہیں جو ان انبیاء کے راستوں پر چلیں اور ان جیسے عقیدہ اور عمل کو اختیار اور کردار کا مظاہرہ کریں۔ اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مخالفت پہ تم سرگردہ رہتے ہو، اسی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ اپنے ان بندوں کو جو حسن عقیدہ اور عمل کے سائے میں بندگی رب کا راستہ اختیار کریں، یقیناً بے شمار انعامات، اعزازات اور اکرامات سے نوازتا ہے۔ آل ابراہیم پر ان انعامات کا تذکرہ ہوا۔ کچھ مزید یہ کہ ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں شامل کر لیا گیا۔ ان کی ذریت میں انبیاء کے کئی سلسلے پیدا ہوئے، رشد و ہدایت کے یہ لوگ سرخیل قرار پائے، ان کا ذکر امر کیا گیا، ان کے بہترین اعمال اور قربانیوں کو سنت بنا دیا گیا اور انہیں نیکی، وفاداری اور قربانی کی روشن قندیلیں اور آسمان ہدایت کی منور کہکشاں کے طور پر تا ابد محفوظ کر دیا گیا۔ ان سب رہنمایان حق پر بے شمار سلامتی ہو۔